تو پہلے لوگ قرآن پڑھتے تھے، اس کے اندر تدبر کرتے تھے، غور فکر کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی کیفیات صحیح ہوتی تھی۔ آج ہم مسلمانوں نے اس کے اندر غور فکر کرنا چھوڑ دیا، تدبر کرنا چھوڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا حکم اتنا متوجہ ہے، تو اس کی وجہ سے آج معاملہ یہ ہے کہ نافرمانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے لوگ قرآن پڑھتے تھے تو ساری رات قرآن پڑھتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ جیسے دودھ تھنوں میں نہیں جا سکتا ہے واپس، اسی طرح یہ آدمی جو اللہ کے خوف سے روتا ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم پر ایسا حرام فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر حرام قرار دے دیا ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں جاگی ہو۔ ان دو آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر حرام قرار دے دیا۔ حضرت نضر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو جہنم سے بچا لے، اس قوم کو جہنم سے بچا لے۔ تو آج ایک بہت بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ میں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے بہت کم ہو گئے۔ پہلے لوگ ساری رات لوگ عبادات میں وقت گزارتے تھے، اور نوافل پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، دعائیں مانگنے میں ساری رات گزارتے تھے۔ اور آج اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ دنیا کی رنگینیوں میں وقت گزر رہا ہے، ساری رات گزرتی ہے، موبائلوں میں ساری رات گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر رات گزر جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے کیسے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوں، لیکن رحمت کی بجائے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال کی جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اترے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں کیسے اترے؟